السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ عبس آیت نمبر 26 تک پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ حمزہ کو واضح پڑھنا ہے، تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے۔ تا کو ہلانا نہیں ہے، نا الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے۔ حبا ہا کو با سے سختی سے ملائیں گے، اور با پہ جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ملانے کی صورت میں حبا، نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ وعنبا وقضبا، وعنبا باؤں پہ نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ قاف کو موٹا، واد کو موٹا، واد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ اچھا، با اسی طرح جہاں بھی دو زبریں آئیں گی وقف کی صورت میں ان کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، اور ملانے کی صورت میں وقوبا، یہاں بھی نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ وزیتونا ونخلا، زی یا لین ہے، تو و مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام ہے، نخلا خا کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے۔ اچھا، ملانے کی صورت میں یہاں بھی نون تنوین کا ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، مع الغنہ۔ نخلا، ٹھیک ہے۔ وحدائق غلبا، دال پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، غلبا غین کو موٹا، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ با جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا، غلبا وفاکہۃ وابا۔ اچھا جی، وفاکہۃ، تاؤں پہ بھی نون تنوین کا ادغام ہے، وابا حمزہ کو با سے سختی سے ملائیں گے۔ اچھا، ملانے کی صورت میں ابم، یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاع تا مد اصلی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ علکم، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ کم کاف کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، ان حمزہ کو تحقیق سے نون ساکن کا اظہار، مد اصلی، کم کاف کو باریک، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے۔ ملانے کی صورت میں میم ساکن کا یہاں اظہار ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ذال کو نرم ادا کریں گے، الف مدہ ہے۔ جاء، یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ تصاخ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، اور یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ کلمہ قرآنی میں شد ہو تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، اور اس کو مد لازم کلمی مثقل کہا جاتا ہے۔ اور یہ آخر میں جو گولتا ہے اس کو وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل کر دیں گے، ہائے ساکنہ میں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یو واولین ہے، یفر را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو بھی موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ من
نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. اخی حمزہ کو تحقیق سے واضح طور پہ پڑھیں گے، نرم نہیں پڑھیں گے. خی خا کو موٹا اور یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. اخی ٹھیک ہے، ہا کو واضح کریں گے آخری. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہی یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. حمزہ کو جو ہے حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. بی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں وہی جو اوپر میں بتا چکا ہوں اخی پہ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. حِبَتِهِ ہا ہی اور ہی، اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا اور ہا میں. وَبَنِيهِ یہ بھی وقف کی صورت میں مد کے ساتھ، لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. را کو باریک پڑھیں گے. حمزہ نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے. من نون ساکن کا اظہار ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. یو وولین ہے. مَئِذٍ نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے، باریک اخفا ہے. حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. نوئی یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. یوغ غین کو موٹا لیکن ہلانا نہیں ہے. نی وقف کی صورت میں لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ. جو و مدہ ہے. ہوئیں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. یو وولین ہے. مئذم ذال کو نرم ادا کریں گے. نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ. سین کو باریک سیٹی سے. فرہ را کو موٹا ادا کریں گے اور گولتا کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا. مسفرہ موٹا اخفا ہوگا. مسفرہ ٹھیک ہے جی. الف مدہ ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے. حکتم مستبشرہ. سین کو باریک سیٹی سے. تا کو باریک با پہ قلقلہ. شیغہ را کو موٹا وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دینا ہے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. وَوُجُوجُو و مدہ ہے. ہوئیں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. یو وولین ہے. مئذین ذین نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. علی عین کو واضح نکالنا ہے. لی لین ہے. ہا الف مدہ ہے. غبرہ غین کو موٹا، را کو موٹا، با کو باریک پڑھیں گے تو وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا. غبرۃ ترہقھا قترہ. ٹھیک ہے، باریک اخفا ہوگا. تا کو باریک، را کو موٹا، قاف کو موٹا ادا کریں گے. ہا الف مدہ ہے. قترہ قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے. تا کو باریک پڑھیں گے بیچ میں. ایسے ہی گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. ملانے کی صورت میں قطعۃن اظہار ہوگا. نون تنوین کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اولئک یہ جو لا پہ مد ہے یہ مد واجب ہے. کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. هم الکف کاف کو باریک، کفرۃ را کو موٹا، تل فجرہ تو اگلی را کو بھی
موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سورۃ النازعات کو ہم شروع کریں گے اس کے بعد اگلے سبق میں۔ تو اب مکمل جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ سورۃ عبس مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔